السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب۔ محترم حاضرین، اس سے پہلے کے درس میں بنو اسرائیل یعنی قوم یہود کا تذکرہ چل رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم یہود کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، بہت سارے انعامات عطا کیے تھے ان کو، لیکن جب انہوں نے اللہ کی ان نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ کی ان نعمتوں کی ناقدری کی اور ان کے اندر بہت ساری برائیاں اور بہت سارے جرائم جنم لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو اس کا قانون ہے۔ ان کے اندر بہت ساری برائیاں آئیں، انہی میں سے ایک برائی یہ کہ انہوں نے اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو اپنی خواہشات کے مطابق بنا لیا۔ من چاہا تو اللہ کی کتاب پر عمل کیا، من چاہا تو اللہ کی کتاب کو جھٹلا دیا۔ ایسے لوگوں سے قرآن کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ لوگ ایسے ہیں جو میری کتاب رکھنے کے باوجود میری کتاب کے کچھ حصے پر عمل کرتے ہیں اور میری کتاب کے کچھ حصے کو چھوڑ دیتے ہیں، میری کتاب کے بعض حصے پر عمل کرتے ہیں اور بعض حصے کو جھٹلا دیتے ہیں۔ اچھا، جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کا کیا انجام ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، جو لوگ اللہ کی کتاب حاصل کرنے کے بعد اللہ کی کتاب کو اپنی خواہشات کے مطابق چلاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو آخرت سے پہلے دنیا میں ذلیل کر دوں گا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، جو اللہ کی کتاب کو اپنی خواہشات کے مطابق استعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اسی دنیا میں ذلیل کر کے چھوڑے گا، رسوا کر کے چھوڑے گا۔ آج امت محمدیہ اور مسلمان جو دنیا میں ذلیل ہیں، رسوا ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ آج مسلمانوں نے اسلام کی بعض تعلیمات کو اپنا لیا اور بعض تعلیمات کو چھوڑ دیا، اسلام کی ان باتوں پر عمل کیا جو انہیں اچھا لگا اور ان باتوں کو چھوڑ دیا جو انہیں اچھا نہیں لگا۔ یہ بہت بڑی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ان کو ذلیل کر کے چھوڑے گا۔ دوسری سزا یہ تو دنیا کی بات ہو گئی، دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ آخرت میں کیا کیا انجام ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، وہ لوگ جو میری کتاب کو پانے کے بعد میری کتاب کو اپنی خواہشات کے مطابق چلائیں گے، قیامت کے دن ان کو سخت عذاب میں ڈھکیل دیا جائے گا، انہیں جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ حضرات، یہ جو قوم یہود ہے، ان کی اندر اور ایک برائی یہ تھی، ان کا اور ایک بڑا جرم یہ تھا کہ یہ انہوں نے دشمنی کیا، اور معلوم ہے کس سے دشمنی کیا؟ اللہ کے فرشتوں سے انہوں نے دشمنی کیا۔ ایک مرتبہ
یہودی علماء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول آپ کے پاس کون وحی لے کر کے آتا ہے آسمان سے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آتے ہیں۔ تو ان یہودی علماء نے کہا ذالک عدونا من الملائکہ، وہ جبرائیل وہ تو ہمارا فرشتہ دشمن ہے، جنہوں نے اللہ کے فرشتوں سے دشمنی کی وہ کیا انسانوں کو چھوڑیں گے؟ کیا وہ آپ کو اور مجھ کو چھوڑیں گے؟ تو یہ قوم یہود نے اللہ کے فرشتوں کے ساتھ دشمنی کی۔ اسی طرح ان کے اندر ایک برائی ہے، ان کا ایک بڑا جرم یہ کہ وہ انبیاء کی قاتل قوم ہے۔ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کرنے والوں کو قتل کیا، اچھے کاموں کا حکم دینے والے اور برے کاموں سے روکنے والوں کو انہوں نے قتل کیا، نیکی کے کام کی طرف بلانے والے اور گناہوں سے روکنے والوں کو انہوں نے قتل کیا۔ قرآن کہتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انہوں نے اللہ کے انبیاء کو بغیر حق کے قتل کیا، بغیر حق کے ان کا مرڈر کیا۔ اسی طریقے سے قوم یہود میں اور ایک برائی یہ پائی جاتی تھی کہ ان کے پاس اللہ کی کتاب ہونے کے باوجود تورات ان کے پاس موجود تھا، لیکن وہ تورات کو چھوڑ کر کے جادو ٹونے کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ قوم یہود میں بڑے بڑے جادوگر پیدا ہوئے، جبکہ ان کی کتاب تورات کے اندر یہ موجود تھا کہ جادو کرنا کفر ہے، جادو سیکھنا کفر ہے، جادو کا ہر چیز، جادو سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کفر ہے۔ وہ یہ فرمان رکھنے کے باوجود ان کی قوم کے اکثر لوگوں نے جادو کیا، بہت سے بڑے بڑے جادوگر قوم یہود میں پیدا ہوئے۔ اچھا، اللہ کا یہ قانون ہے کہ جب قومیں برائیاں کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان قوموں کو آخرت سے پہلے دنیا میں ہی سزا دیتا ہے، آخرت سے پہلے ان کو دنیا ہی میں عذابات میں مبتلا کرتا ہے۔ اسی طرح قوم یہود کے ساتھ بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا ہی میں بہت سارے عذابات سے دوچار کیا۔ انہی میں سے ایک عذاب یہ کہ قوم یہود کے بعض لوگوں کو اللہ نے بندر بنا دیا۔ یہ جو مچھلی پکڑنے والے تھے، جنہوں نے ہفتے کے دن میں تجاوز کیا، یہ ساحلی سمندر میں رہتے تھے، جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے پوری بستی کو بندر بنا دیا، بستی کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ تم بدترین قسم کے بندر بن جاؤ، چھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ آج یہ عقیدہ غیر مسلموں میں پایا جاتا ہے۔ بہت سے غیر مسلم بھائی کہتے ہیں کہ انسان بندر سے پیدا ہوئے ہیں، پہلے انسان بندر تھا، اچھے کام کیے انسان بنے، پھر انسان بننے کے بعد اچھے کام کریں گے تو اچھے جانور پیدا ہوں گے، برے کام کریں گے تو برے جانور بنیں گے۔ یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے جو کہ غلط اور درست نہیں ہے۔ انسان بندر سے نہیں بلکہ انسان آدم و حوا سے پیدا ہوئے ہیں۔ ان کے اندر اور ایک برائی اور ایک سزا اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب نازل ہوا، اللہ تعالیٰ کا ان پر غصہ نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، آپ قرآن پڑھیں گے نا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قومی سطح پر یعنی قوم کے تمام لوگوں پر جو اپنا غصہ نازل کیا ہے وہ قوم یہود ہے۔ قوم یہود کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ نے سب بستی والوں کو اور پوری قوم والوں کے اوپر اپنا غصہ اور غضب نازل کیا، اور یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے کسی قوم کے لیے۔ آج دنیا میں اگر کوئی کسی کے اوپر غصہ کر دے، مالک یا باس اگر کوئی کام کرنے والے یا معمولی آدمی کے اوپر غصہ کر دے تو اس کی خیر نہیں ہوتی ہے، اور جب اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم پر اپنا غصہ نازل کرے گا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کا کیا حالت ہوگی۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قوم یہود کو جو ایک سزا دی
وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت کو مسلط کر دیا، ان کے اوپر رسوائی کو مسلط کر دیا۔ قرآن کہتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ہم نے قوم یہود کے اوپر ذلت کو مسلط کر دیا، رسوائی کو مسلط کر دیا۔ آج جو قوم یہود بہت ہی عزت اور سربلندی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر کے یہ مت سمجھیے کہ ہمیشہ ان کی زندگی ایسی رہی ہے۔ تاریخ میں اس کی زندگی بہت بدترین گزری ہے قوم یہود کی۔ تاریخ میں یہ لوگ بہت ذلیل ہوئے ہیں، تاریخ میں یہ لوگ بہت رسوا ہوئے ہیں، پھٹکارے گئے ہیں یہ قوم یہود۔ اچھا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اس کے واقعات کو کیوں بیان کرتا ہے قوم یہود کے؟ پہلے پارے کے تقریباً 102 آیتوں میں جو اللہ تعالیٰ نے قوم یہود کا ذکر کیا ہے، مقصد کیا ہے ذکر کرنے کا، مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ ہوشیار کر رہا ہے، ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ متنبع کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو ڈرا رہا ہے کہ خبردار خبردار قوم یہود کے روش کو کبھی نہ اپنانا، قوم یہود کے طریقے پر کبھی نہ چلنا، قوم یہود کی کبھی پیروی نہ کرنا، ورنہ تمہارا بھی انجام وہی ہوگا جو قوم یہود کا ہوا۔ اور حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، پیشن گوئی کی ہے کہ جو قوم یہود کی اتباع کریں گے، جو قوم یہود کی پیروی کریں گے، انہیں اللہ تعالیٰ کیسے ذلیل کرے گا۔ فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ اے میرے امتیوں تم ضرور یہودیوں کی پیروی کرو گے، تم ضرور یہودیوں کے نقش قدم پر چلو گے، قدم قدم پر تم ان کی اتباع کرو گے، ان کے طریقے پر چلو گے۔ یہ قوم یہود ایسی قوم ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو ڈرایا ہے اور ان کی روش پر چلنے سے ہمیں بچنے کی تعلیم دی ہے۔ حضرات، آج جو ماحول ہے دنیا کا، قوم یہود چھائی ہوئی ہے۔ آج ہمارے اسکولوں کو لے لیجئے، آج ہمارے بچے جہاں صبح سے لے کر کے شام تک پڑھتے ہیں گورنمنٹ اسکول میں، وہاں پر ہمارے بچوں کو قوم یہود کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ جو ہیپی نیو ایئر ہے یہ ہر سال آتا ہے، جمعہ کے دن بیانات ہوتے ہیں، پھر بھی ہمارے بچے نہیں سدھرتے۔ معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اسکول میں یہی سکھایا جا رہا ہے۔ ہمارا برتھ ڈے ہے، ٹیچر ڈے ہے، مدر ڈے ہے، فادر ڈے ہے، اور نہ جانے کیا کیا ڈے ہے، یہ سب قوم یہود سے آیا ہے۔ قوم یہود کی نقش قدم، یہ ان کے طریقے ہیں جو آج کل ہمارے مسلمانوں میں بھی آ گیا ہے۔ تو یہ قوم یہود کے طریقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں بچنے کی تعلیم دی ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قوم یہود کے طریقوں سے بچائیں، اور ضرورت ہے کہ ہر گاؤں میں، ہر بستی میں ایک اسلامی اسکول ہو۔ آج آپ کی ویپلی میں بھی اسلامی اسکول ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بناؤ، یہ تو بعض لوگ غلط سمجھ جاتے ہیں کہ بولے صاحب ہم نہ بول رہی ایسا کرو ایسا کرو۔ یہ ایک میرا مشورہ ہے چھوٹا سا کہ آپ کے گاؤں میں بھی اسلامی اسکول ہونے چاہیے، جہاں پر سائنس کی تعلیم ہو، سوشل سائنس کی تعلیم ہو، انگلش کی تعلیم ہو، میتھمیٹکس کی تعلیم ہو، تیلگو کی تعلیم ہو، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کی بھی تعلیم ہو، حدیث کی بھی تعلیم ہو، دعاؤں کی بھی تعلیم ہو، اسلام کے جو بنیادی احکام ہیں ان کی بھی تعلیم ہو۔ ایک ایسا اسکول ہونا چاہیے، اور الحمدللہ ہندوستان کے بعض علاقوں میں اسلامی تعلیمات بہت زور و شور سے چل رہے ہیں، اوپن کیے جا رہے ہیں، کھل رہے ہیں۔ آپ کے قدوپور میں بھی اسلامی اسکول موجود ہے، اسی طریقے سے رائے چوٹی کے بازو جو سندو گلی ہے وہاں بھی اسلامی اسکول موجود ہے۔ تو اسلامی اسکول کی ضرورت ہے، اس لیے کہ گورنمنٹ اسکول یا پرائیویٹ اسکول میں ہمارے بچوں کا دین خراب ہو رہا ہے، انہیں قوم یہود کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں۔ اگر ہم ایسے ہی طریقے پر چھوڑ دیا اپنے بچوں کو تو 15-20 سال کے بعد دیکھیں کہ ہمارے بچے اسی کو دین سمجھ بیٹھیں گے۔ لہٰذا دعا رب العالمین سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قوم یہود کے طریقے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔